الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تجھ بے کسو کا خیال ہے اور میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے اور یہاں بھی ملتی ہے بے دعا یہاں بھی ملتی ہے بے دعا یہ بڑے ذخیر کا ہے آستان یہ بڑے ذخیر کا ہے آستان یہاں سب کی برتی ہے جو لیا یہاں سب کی برتی ہے جو لیا یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز طلبہ، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو دارالعلوم میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو کام پر بھی لگا سکتے تھے، آپ کو کسی کالج میں بھیج سکتے تھے، لیکن کام پر نہ لگا کر، کالج میں نہ بھیج کر علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں سراسر آپ ہی کے لیے فائدہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ اس سے دین بھی حاصل ہوتا ہے اور دنیا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دنیا مل بھی جائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سائے کی طرح ہے، آپ چلتے ہیں تو سب کا سایہ ہوتا ہے، لیکن سایہ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں؟ جتنا آپ دوڑیں گے سایہ آپ بھی آگے آگے دوڑیں گے، کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا سائے کے مثل ہے کہ اسے پکڑنے کی کوشش کرو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر دنیا سے منہ موڑ لو تو سایہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ آپ سایہ پکڑنے کی کوشش نہ کریں، آپ چلیں گے تو سایہ آپ کے
پیچھے چلے گا۔ یہی حال دین کی ہے کہ اگر دنیا سے منہ موڑ کر دین کی طرف لگ جائیں تو دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ تو علم دین حاصل کرو کہ دنیا خود بخود حاصل ہو جائے گی، اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو کوئی ضروری نہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں۔ یہ مقصد نہ رکھیں کہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں تنخواہ ملے گی، ہماری آمدنی بڑھ جائے گی۔ ہمارا رب جب خود وعدہ فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ تو جو اللہ نے ہمارا آپ سب کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، تو ہم علم دین صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کریں۔ تو جب وہ غیروں کو روزی دیتا ہے آپ کو بھوکا رکھے گا؟ میں اپنا واقعہ سناؤں۔ ہمارے استاد اللہ انہیں غنی کے رحمت فرمائے، بہت سارے فارغین کو جگہ پر لگاتے تھے۔ تو میں نے سوچا مجھے فکر کیا ہے، میں پڑھوں جب دوسروں کو یہ لگاتے ہیں تو مجھے کہیں پڑھانے کے لیے نہیں لگائیں گے؟ جب میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں ضرور مجھے لگائیں گے۔ فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد فتویٰ نویسی بھی سیکھ لیا۔ دل میں یہ خیال ہوا، شیطان دیکھیے طالب علموں کے پیچھے لگا رہتا ہے، چاہتا کہ کیسے ہم ان کو بھٹکا دیں۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ عالم بھی ہو گیا، مفتی بھی ہو گیا، پڑھانے کی جگہ کہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، اور میں پھر اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ اتنا زیادہ سوچ لیا کہ بیمار ہو گیا۔ اب اسی بیماری کی حالت میں نے جو ہے ایک دوا کھا لی ہے، وہ بھی نقصان کر گئی۔ تو مبارک پور میں ایک حکیم رہتے تھے، اب انتقال کر گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دوا میں نے کھا لی ہے، تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں دوا دیتا ہوں۔ دوا دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہم سر رگڑ کر مر جائیں مگر منزل ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہمارا خالق و مالک نہ چاہے۔ اور وہیں سے سوچ کو بریک لگا دیا کہ ہمارا جو کام ہے محنت کرنا، پڑھنا، اور ہمارا رب عزت دینے والا ہے۔ اور پھر الحمدللہ اتنا اچھا انتظام ہوا کہ شارح بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذرا، اور انہوں نے ایک درخواست لی، انہوں نے لکھا کہ فتویٰ نویسی میں میرے یہ عصائب پیری ہیں اور فتویٰ لکھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ انہیں جامعہ شفیہ میں رکھ لیا ہے۔ دستخط کر کے مجھ سے دیا، کہا سربراہ صاحب کو لے جا کر دے دو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں پیروں تلے زمین کھسک، یا اللہ یہ کیا حضرت نے فرما دیا۔ لیکن بزرگوں کی نگاہ دور رس ہوتی ہے۔ میں نے لے جا کر سربراہ صاحب کو دیا، اور انہوں نے میری جو مجھے وظیفہ ملتا تھا اس میں اضافہ کر دیا۔ میں نے لا کے سربراہ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، بہت ناراض ہوئی۔ پھر ایک موڑ آیا، حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی شادی تھی، سربراہ صاحب تشریف لے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کو رکھنا ہے کہ نہیں، اگر نہ رکھنا تو میں کہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور جیسا آپ کہیں۔ تو سبحان اللہ تقرری بھی ہو گئی۔ پڑھنے کے بعد سے ایک دن میں کہیں ادھر ادھر نہیں گیا۔ اللہ نے کتنا بہتر انتظام فرمایا۔ تو آپ ذریعے معاش کو نہ سوچیں، آپ دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، آپ صرف اور صرف تعلیم کی طرف نگاہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، ایسی بہتری فرمائے گا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ۔ اب سوچیں، میں نے کبھی سوچا تھا کہ جامعہ شفیہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں وہاں پڑھاؤں گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن انتظام ہوا کہ نہیں؟
قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان جہاں نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دے گا آپ کو، بہتر روزی دے گا، لیکن آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ میرے عزیز طلبہ، آج تعلیم میں بہت ساری رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں۔ ایک تو شیطان بہکاتا ہے کہ نہ پڑھیں، جاؤ کہیں کام کرو، تو یہاں آپ ہیں، پیسے نہیں مل رہے ہیں، گھر والوں کے محتاج، کام کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، شیطان کا بہکاوا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک ساتھ 10 سال ہوئے، ایک دن کہنے لگے کیا شفیع ہم پڑھے روٹی توڑ رہے ہو، ارے جاؤ کہیں پڑھاؤ۔ تو میں نے ان کی اس مشورے کو بکواس سمجھا۔ الحمدللہ آج اس منزل پر ہوں کہ وہ طالب علم جو ہمارے دوست تھے، کئی مدرس ہیں مگر مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو ان کے مشورے کو میں عمل کیا ہوتا تو آج اس منصب پر ہوتا، تو کبھی بہکانے والوں کی بات میں نہ آئی۔ وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، مخلص آپ کے یہ آپ کے اساتذہ، آپ ان کے پاس رہیے، علم حاصل کیجیے۔ اور آج موبائل کا دور ہے، موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو ان میں وقت نہ گزاریں، بس گھر سے فون آ جائے، فون کا جواب دے دیجیے، اپنی خیریت بتا دیجیے، اور فون پہ جو بہت ساری خرافات ہیں ان کے چکر میں نہ رہیے، ورنہ آپ درمیان ہی سے واپس ہو جائیں گے۔ ہم اپنے طلباء کو جب کبھی نصیحت کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سائیکل چلاتے ہو نہیں چلاتے ہو، اگر اوور برج ہو، پل ہو، تو اب پل سے اوپر چڑھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ آرام سے بیٹھے رہیں گے، آرام سے گر جائیں گے۔ تو پل پر چڑھنے کے لیے بہت محنت کرنی، پوری طاقت لگانی پڑے گی، لیکن جب پل پر پہنچ گئے تو نیچے اترنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے؟ صرف پکڑ لیجیے ہینڈل اور گاڑی آپ کی اترتی جائے گی۔ میں نے کہا میرے عزیز طلباء، آپ کی یہ عمر، یہ منزل ابھی پل پر چڑھنے والی ہے، آپ جتنی محنت ہو سکے کر لیں، اور جب آپ عالم دین ہو جائیں گے تو پل سے اترنے والی منزل ہو جائے گی، آپ ہینڈل پکڑے رہیں گے اور گاڑی آپ کی اترتی چلی جائے گی۔ لیکن جس انسان نے پل پر چڑھنے کے لیے محنت نہیں کی وہ پل پر نہیں چڑھ سکتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور محنت سے نہ پڑھیں، آپ عالم بن جائیں گے، وقت پورا ہو جائے گا، 7 سال 8 سال جو بھی مقررہ وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت میں 2 مرتبہ پڑھنا پڑے اگر محنت نہیں کریں گے، اور جب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو تب احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آج اگر محنت سے پڑھیں گے، آپ کے اساتذہ بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے پڑھائے ہوئے لڑکے کامیاب ہو گئے، اب ہم نے ان کو دیکھا ہمیں خوشی ہوئی، ان کا وطن کہاں بہت دور ہے، لیکن انہوں نے محنت سے پڑھا، آج الحمدللہ اتنی دور آپ کے ادارے میں آئے ہیں پڑھانے کے لیے، تو انہیں دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کہیں پڑھانے جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے انہیں خوشی ہوگی، اور آپ کے پاس جتنا بینک بیلنس، گاڑی، فلیٹ، زمین، چاندی، سونا ہو، لیکن جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی یہ مال آپ کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال۔ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، کام نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ نے علم دین حاصل کیا ہے اور آپ کے پڑھائے ہوئے بچے پڑھا رہے ہیں، آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کا میٹر جاری ہے۔ ہمارے حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں فتویٰ لکھتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ان کے نامہ اعمال کا میٹر جاری ہے۔ اولاد سے یہ سلسلہ نہیں چلتا،
یہ سلسلہ کس سے چلتا ہے؟ شاگردوں سے۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑے عالم گزر گئے، لیکن ان کے نسبی بیٹوں کو لوگ بھول گئے۔ ان کا علم کس سے پہچانا جاتا ہے؟ شاگردوں سے۔ تو انسان کی شہرت، انسان کے علم کا چرچا شاگردوں سے ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ حضرات سے بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بچے آپ کی امانت ہے۔ ایک پودا آپ لگا دیں، ایک درخت لگا کے چلے جائیں تو کبھی دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو وہ پودا تناور درخت ہوگا، وہ مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا۔ آپ کھیت میں بیج ڈال کر کے چلے جائیں، کبھی دیکھنے کے لیے نہ جائیں کہ اسے پانی کی ضرورت ہے کہ کھاد کی ضرورت ہے، صرف آپ اس وقت جائیں جب کھیتی کٹنے کا موسم ہو، اس وقت جائیں گے تو کیا آپ کی فصل اچھی تیار ہوگی؟ نہیں۔ اچھی فصل کب ہوگی؟ جب برابر آپ اس پر نظر رکھیں۔ بلا تمثیل یہ طلبہ آپ کی امانت ہیں۔ یہ اچھے عالم، اچھے حافظ، اچھے انسان اس وقت بنیں گے جب آپ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی لحاظ کریں گے۔ کالج میں پڑھنے والے، ان کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ صرف دنیا مقصد ہوتی ہے ان کے سامنے، وہ طلبہ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اپنے وقت سے جائیں گے، وقت سے چلے جائیں گے، تنخواہ مقصود ہے۔ ابھی جس جہاز سے میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے پیچھے جو نوجوان بچے ہیں سب کی یکساں شرٹ ہے۔ ایک دیکھا عمر دراز آدمی ہے، اس کی بھی شرٹ اسی کلر ہے اور اس پر بھی وہی لکھا۔ تب میں نے غور کیا کہ سب طالب علم کہیں دور پہ گئے تھے، یہ ان کا ٹیچر ہے۔ کوئی ادب لحاظ نہیں تھا۔ وہ اپنے ٹیچر سے کہتے تھے فلاں چیز بسکٹ لائیے، ذرا چکی لائیے، ذرا وہ لائیے، اور وہ ٹیچر ان طلبا سے مانگ کے بھی کھاتا تھا، ذرا یہ لاؤ، ذرا وہ لاؤ۔ یہ دنیا ہے، یہ علم دین ہے۔ ایک استاد جہاں کہیں رہتا، یہ باہر چلے جائیں گے تب بھی فکر کریں گے کہ ہمارے طلبا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ یہاں سے باہر جائیں گے تب بھی آپ کی فکر رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی امانت ہیں، ان کو اپنے امانت ہی کی طرح، اپنے بچوں کی طرح ان کی تربیت بھی کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تربیت۔ تعلیم سے اگر تربیت جدا ہو گئی، آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ڈیوٹی صرف پڑھانا ہے، تو نہ یہ کامیاب ہوں گے نہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ انہیں محنت سے پڑھائیں گے، یہ طلبہ محنت سے پڑھیں گے، تو جن حضرات نے یہ جامعہ قائم کیا ہے، جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جو لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ اور اگر آپ اچھی طرح پڑھیں گے نہیں اور یہ اچھی طرح پڑھائیں گے نہیں تو ان کے مقاصد کو آپ نے پورا کیا۔ ہمارے استاد شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، وہ بھی ہم لوگوں کو اکثر نصیحت فرماتے تھے۔ فرمانے لگے کہ سلطان نظام الدولہ، یہ بغداد کے سلطان تھے، ان سے لوگوں نے شکایت کی کہ مدرسے میں لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، مدرسے میں کیوں اتنا پیسہ آپ برباد کر رہے ہیں، مدرسہ بند کر دیں۔ تو سلطان نے سوچا کہ چلو مدرسے کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن سلطان اپنا لباس بدل کر ایک دم عام کپڑا پہن کر بغیر باڈی گارڈ کے رات کی تنہائی میں آئے تو دیکھے کوئی طالب علم یہاں کھیل رہا ہے، کوئی وہاں کھیل رہا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ تو طالب علموں کو دیکھتے جا رہے تھے تو بادشاہ کے دل میں بات پیدا ہوتی تھی کہ شکایت صحیح پہنچی ہے، واقعی مدرسہ بند کر دینا چاہیے کہ جب ہمارے تمناؤں کے مطابق نہ طلباء کام کر رہے ہیں نہ مدرسین کام کر رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب دارالعلوم جو ہے بند کر دوں گا۔ پھر اسی معائنے میں دیکھا درخت کے نیچے چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے۔ اس کے قریب گیا، پھر اس نے سوچا کہ چلو اتنے طلبہ نہیں پڑھ رہے مگر ایک طالب علم تنہائی میں چراغ کی روشنی میں رات کی تاریکی میں پڑھ رہا ہے تو میرا پیسہ وصول ہو رہا ہے۔ اس نے کہا دارالعلوم بند نہیں کروں گا،
سب نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ تو پڑھ رہے ہیں، میری محنت اصول ہے۔ وہ طالب علم جو چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا، وہ طالب علم اپنے وقت کا امام بن گیا، دنیا اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ تو شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دارالعلوم میں جتنے بچے ہیں سب 100% کامیاب نہیں، لیکن ایک دو اگر کامیاب ہو جائے تو دارالعلوم چلانے والوں کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ اور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ قول جو ہم لوگوں کو سناتے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلباء کی قوم سے اللہ بچائے، مگر انہی سنگریزوں میں کچھ ہیرے بھی ہوتے ہیں۔ ہیرا کہاں ہوتا؟ پتھروں میں۔ تو انہی سنگریزوں میں ہیرے بھی ہوتے ہیں، انہی ہیرے کے لیے پوری ٹیم، پوری فوج کی خبر گیری کرنی پڑتی ہے۔ تو جو اراکین ہیں وہ بددل نہ ہو کہ ہمارے منشا کے مطابق سارے طلباء نہیں پڑھ رہے ہیں یا سارے مدرسین نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اگر 2-4 طالب علم یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے، آپ کی محنت وصول ہے، اور آپ نے اچھی نیت سے دارالعلوم قائم کیا، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ کی نیت یہ ہے کہ علم دین کا پرچار ہو، علم دین کا فروغ ہو، اس لیے آپ وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر طلباء پڑھ کے گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی کوششوں کا میٹر چلتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو مزید ترقی عطا فرمائے، اسے خزاں سے محفوظ فرمائے، یہاں کے پڑھنے والے طلباء، یہاں کے پڑھانے والے مدرسین، اراکین، جملہ معاونین پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے، اور یہ سب مغفرت کا ذریعہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ تعالی۔